مشرکین کے ہاں یہ رواج تھا، یہ عادت پائی جاتی تھی کہ وہ جنوں کے ذریعے اپنے کسی فائدے کے لیے ان کا استعمال کرتے، تو اسی بات کو قیامت کے دن ان کے سامنے لایا جائے گا اور رب فرماتا ہے کہ وہ وہاں پہ قبول کریں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ بعضوں نے بعضوں میں سے فائدہ حاصل کیا جنوں کے ذریعے. یعنی یہ خالق کائنات کی قدرت اور اس کے اختیار اور اس کی جو اتھارٹی ہے اس کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے. فرمایا وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ، پھر ہم حکم دیں گے آگ کا. رب فرمائے گا پھر تمہارا ٹھکانہ مَثْوَاكُمْ، پھر تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اس میں تم ہمیشہ رہو گے کیونکہ اللہ یہی چاہتا ہے. فرمایا ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب حکمت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے. بندہ جب اپنے خالق سے بے پرواہ ہو جاتا ہے نا، اور بندہ جب اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایسے دوسرے راستے اختیار کرنے شروع کر دیتا ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، تمہارے میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے دوست تلاش کیے. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اہل ایمان ویسے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا دوست اللہ کو بنایا ہے اور اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا ہے. اور جنہوں نے اللہ سے ہٹ کر، اپنے خالق سے ہٹ کر، اپنے مالک سے ہٹ کر وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، جنہوں نے کوئی اور دوست بنائے بعد الظالمین، پھر انہوں نے اس کے ذریعے ظلم کیا. عزیز مکرم، ایک دوستی اس دنیا کی دوستی ہے، اور یہ جو دوستی ہے نا یہ مفاد پر مبنی ہے، یہ اپنے مقاصد پر مبنی ہے. اور یہ عارضی دوستی جو ہے یہ ہمیشہ انسان خسارے کی دوستی کرتا ہے. اور جو دائمی دوستی ہے، جو حقیقی دوستی ہے، جس طرح آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آقا کریم فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کی بندگی اور عبادت میں اس درجے پر پہنچتا ہے کہ رب ملائکہ میں اعلان فرماتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے. یہ میری بندگی میں اس سطح پر پہنچا ہے، اس درجے پر پہنچا ہے کہ رب اپنے فرشتوں میں ملائکہ کی مجلس میں اعلان فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، میرا بندہ، لیکن اس کو میں نے اپنا دوست قرار دیا ہے. فرشتے پوچھتے ہیں کہ باری الہ پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ بندے سارے تیرے بندے ہیں، اب جس کو تو نے اپنا دوست بنا لیا ہے، رب فرماتے ہیں جس کو میں نے دوست بنا لیا ہے سارے ملائکہ بھی اس کو اپنا دوست قرار دیں. آقا کریم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے جبریل امین نے بتایا کہ پھر سارے ملائکہ رب کی اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں. پھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اب زمین پہ اتر جاؤ اور بندوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دو کہ فلاں بندہ ہے بندہ، لیکن وہ رب کا اور فرشتوں کا دوست قرار دے دیا گیا ہے. آقا کریم فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے جبریل امین نے بتایا کہ ملائکہ پھر اس بندہ خدا کی محبت دیگر افراد کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی اور بخاری کی روایت ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ ایسا جو میرا بندہ ہے وہ رہتا تو بندہ ہے مگر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. اپنی بندگی سے، اپنے عبادت گزاری سے اور اپنے تقوی و پرہیزگاری سے بندہ اپنے اس درجے پر پہنچتا ہے کہ رہتا بندہ ہے مگر اس کے ہاتھ کی صلاحیت رب کی طرف سے عطا ہو جاتی ہے. محدثین لکھتے ہیں کہ آقا کریم سے سوال کیا گیا کہ سب کو ہاتھ اللہ نے دیے ہیں،
سب کو دیے ہوئے ہاتھ رب کے ہیں، اور یہ جو رب کے دوست کے ہاتھ رب فرماتا ہے کہ رب کے ہاتھ ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں مگر ان میں صلاحیت رب کی آ جاتی ہے، کان بندے کے ہوتے ہیں اور ان میں سماعت کی جو طاقت ہے وہ رب کی آ جاتی ہے، ہوتا وہ بندہ ہے مگر اس کی آنکھوں میں جو بصارت ہے وہ رب کی آ جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، تم میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے دوست بنایا ہے انسانوں میں سے کسی کو یا جنوں میں سے کسی کو، اور کچھ وہ ہے کہ اَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ، کچھ وہ ہے جنہوں نے اللہ سے دوستی لگا لی۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اب یہ دوستی دو طرح کی ہے، ایک دنیا کی دوستی ہے جو مفاد پر مبنی ہے، جو اپنے مقاصد پر مبنی ہے، جو خود غرضی پر مبنی ہے، اور اب فرماتے ہیں بعد الظالمین بعدا بما كانوا یکسبون، اور اس دوستی کا نتیجہ ظلم پر ہے، اپنے کسب سے وہ ظلم کر لیتے ہیں، اس دوستی کا نتیجہ ظلم پر ہوتا ہے۔ اور جو رب سے دوستی کر لیتا ہے، جو رب سے دوستی کر لیتا ہے اور رب جن کو دوست بنا لیتا ہے، رب فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی نشانی یہ ہے کہ ایمان کے بعد تقوی اور طہارت ان کی پہچان بن جاتی ہے۔ تو حاضرین مکرم، یہ احوال قیامت کا پیش کیا گیا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 128 رب نے قیامت کا احوال سنایا کہ وہاں ہم جنوں کو بھی لائیں گے، انسانوں کو بھی لائیں گے، اور دونوں کا حساب سامنے ہوگا، دونوں کا حشر سامنے ہوگا۔ انسانوں میں سے جس نے جنوں کو دوست بنایا، جنوں میں سے جنہوں نے انسانوں کو دوست بنایا، ان کو ہم سامنے لائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ تم نے دونوں نے مل کر کیسے اپنے کسب سے، اپنے عمل سے ظلم کیا ہے۔ اب یہ احوال بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حشر کا میدان ابھی سجا نہیں ہے، یہ ابھی واقعہ ہوا نہیں ہے، مگر یہ احوال سنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ سورہ انعام 8واں سپارہ آیت نمبر 128 اور 29 رب ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ احوال ہونے والا ہے، یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ تمہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کی خبر لو کہ کیا تمہاری دوستی بھی اسی دوستی پر تو نہیں ہے جو خود غرضی پر ہے، جو دنیا کے مفاد پر ہے، جو دنیا کے متاع قلیل پر ہے؟ کیا تمہاری دوستی بھی اپنے نفس کی خواہش پر تو نہیں ہے، دنیا کے مال و متاع کے لیے تو نہیں ہے؟ اور اس کے مد مقابل کیا ہے؟ اس کے دوسرے اینڈ پر کیا ہے؟ دوسری دوستی پھر ایمان والے دوستی ہے، تقوی والی دوستی ہے، اور وہ دوستی ہے جس کے لیے رب فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ایمان اور تقوی ان کا شعائر بن جاتا ہے، ان کا لباس بن جاتا ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بشارت ہے، آخرت میں بھی بشارت ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کا کلمہ ہے، یہ اللہ کا لکھا ہوا فیصلہ ہے، یہ تبدیل نہیں ہونے والا۔ فرمایا ذالک ھو الفوز العظیم، یہی وہ ہیں جن کو دائمی کامیابی اور عظمت ملنے والی ہے۔ حاضرین مکرم، میں نے عرض کیا کہ اس میں اللہ کریم نے فرمایا جنہوں نے، انسانوں نے جنوں سے دوستی کی دنیا میں فائدے کے لیے، ان کا فائدہ رب فرماتے ہیں ربنا استمتع، انہوں نے تھوڑے سے وقت کا فائدہ حاصل کیا، اور جنہوں نے، جن انسانوں نے رب سے دوستی لگائی، رب فرماتے ہیں ذالک ھو الفوز العظیم۔ عربی ماہرین لغت کہتے ہیں کہ فوز بھی فائدہ کو کہتے ہیں، متاع بھی فائدہ کو کہتے ہیں۔ ان دونوں کا فرق یہ ہے کہ ربنا استمتع دنیا کا فائدہ ہے، مختصر فائدہ ہے، محدود وقت کا ہے، اور ذالک ھو الفوز العظیم، فوز ایسی کامیابی ہے جس میں کبھی ناکامی نہیں آنے والی، ایسا فائدہ ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں آنے والا۔ حاضرین مکرم، ابھی یہ واقعہ ہوا نہیں ہے،
یہ احوال ابھی گزرا نہیں ہے، یہ آنے والا ہے۔ اور قرآن مجید کی یہ آیات ہمیں یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ ہمیں اپنے احوال کی درستگی کرنی ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنی دوستی اور معیت کی فکر کرنی ہے کہ کیا ہماری دوستی بھی خود غرضی اور دنیا کے مال و متاع پر مبنی ہے، یا ہماری دوستی اور ہمارا رشتہ ناتا بھی اپنے خالق و مالک